وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأولين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وصلی برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خدائے برکت اللہ شریف کا فضل و کرم اور احسان ہے. نصف شعبان کی صبح اور روزے کی سعادت بھرے لمحات اور عظمتوں کا شانی عنوان یہ کہ جمعہ اللہ نے توفیق خیر سے آپ کو ہم سب کو نوازا کہ ہم کچھ اپنی حیثیت سے اسے راضی کرنے کے لیے اعمال صالحہ بجا لا سکیں. سچائی یہی ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی بندہ نیک عمل نہیں کر سکتا. نیک عمل کرنا بھی یہ توفیق الہی کو منحصر ہے. اللہ نے اب بس بہت ہی بڑے مہینے کے لیے بہت کم دن رہ گئے. اللہ تعالی ہمیں ایمان و عقیدے اور صحت جسمانی کے ساتھ رمضان میں داخلہ نصیب فرمائے. مالی بدنی ہر طرح کی عبادتوں کو شرط قبولیت سے مشرف فرمائے. آج کا بالخصوص جمعہ بہت ہی اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوا ہے، مگر سعادتوں کے بعد میں، رحمتوں کے بعد میں، برکتوں کے بعد میں. دعا ہے اللہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں قبول فرمائے، جو کسی وجہ سے نہیں رکھ پائے اللہ تعالیٰ آئندہ توفیق نصیب فرمائے. اپنی پاسبلٹی کے حساب سے رات میں ہم نے جہاں تک ممکن ہوا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی. کوشش کرنا اللہ کا کام ہے، پورا کرنا اللہ پاک. کوشش کرنا بندوں کا کام ہے، پورا کرنا اللہ پاک کا کام ہے. السعی منی والاتمام من اللہ. سعی ہماری طرف سے ہے اور پورا کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے. اللہ آپ سب کی، ہم سب کی عبادتوں کو اور مصروف عمل رات جگنے کو قبول فرمائے. اور جن لوگوں نے بےراہوی میں رات گزارے ہیں اور ادھر ادھر اپنے لمحات کو برباد کیے ہیں، اللہ انہیں توفیق خیر سے نوازے اور ان کی مہلت کو توفیق سے بدل دے. 14 فروری ہے آج. تمہید کرنے کے بعد مجھے چند آیتوں کے ذریعے آج قوم کی بیٹیوں اور قوم کے بیٹوں سے تھوڑا سا خطاب کرنا ہے. سب سے پہلے دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کو اولاد سے زحمت نہ اٹھانے کی توفیق دے. کبھی بھی کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے زحمت نہ اٹھائے، بلکہ اولاد کو نعمت اور رحمت کہا گیا ہے تو نعمت اور رحمت ہی کے آئینے میں اپنی زندگی گزارے. ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اولاد سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرمائے.
بڑی اہم چیزیں ہیں یہ سب، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بھائی کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری، اگر یہ ایکٹیو ہو جائے اور اپنے احساس میں، اپنی روٹین آف لائف میں اگر اس کو داخل کر لیا جائے تو ضرور بے ضرور گھر کی بیٹیاں کل جب باخوف ہو کر جیتی تھیں اور قدم نہیں پھسلتے تھے، آج بھی انشاءاللہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بھائی کا بھی ڈر، باپ کا بھی خوف، گھر کی عزت مریادہ، خاندان، معاشرہ، سوسائٹی، اور سب سے بڑی چیز شریعت، اللہ اس کے رسول کا خوف. دیکھیے جب گھر میں بڑوں کا خوف نہیں ہوتا ہے تو یہیں سے آغاز ہوتا ہے اللہ سے بے خوفی کا. اس کے دل میں یہ بات پنپنے لگتی ہے. اور آپ بھی سوچیں گے، جو باپ ماں سے، جو خاندان کے بڑوں سے، جو اپنی عزت کے بعد میں ہلاک ہونے سے نہ ڈرے، وہ خدا سے کیا ڈریں گے؟ اس لیے بھی ہمارا معاشرہ بہت ہی برائی کے دلدل میں جا رہا ہے. اس کے ذمہ دار گھر کے بڑے ہر طرح سے ہے. رسپانسبل کہا گیا ہے گھر کے بڑوں کو، گھر کے ذمہ داروں کو. ہماری ماں، ہماری دادی یہ کیوں نہیں جاتی ہے نکاح میں گواہی دینے کے لیے؟ ہمارے باپ آتے ہیں، ہمارے بڑے مرد آتے ہیں، کوئی عورت گھر کی نہیں آتی ہے. یہ آج آپ آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں نا. حالانکہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جن میں گھر کی عورتیں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کتنا بھی پڑھ لے، گواہی کا جب عنوان آتا ہے، رسپانسبلٹی کا عنوان آتا ہے، تو مرد ہی کو آگے کیا جاتا ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، یہ شریعت کی طرف سے ہے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ون سائڈڈ گفتگو ہو رہی ہے، مردوں بھی کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے. نہیں، ذمہ دار نہیں، رسپانسبلٹی کو ذمہ داری نہیں، اللہ کا احسان سمجھیں کہ آپ کو اس لائق سمجھا ہے کہ آپ گھر کی ذمہ داری کو اٹھائیں، گھر کی نگرانی کریں. اس لائق سمجھا. الحمدللہ خدا ہم مردوں کو، ہم بڑوں کو جو ہے گھر میں، یہ احساس نصیب فرمائے. ہماری بہنیں آج ہم سے نہیں ڈرتی ہیں، غیروں کے پاس اپنی باتیں اور اپنے اندر کی فیلنگ یہ سب شیئر کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمارے پاس شیئر نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جو چیز ہم شیئر کر رہے ہیں وہ شریعت کی بات نہیں ہے، وہ عزت و آبرو کی بات نہیں ہے، اس لیے وہ غیروں سے شیئر کرتی ہے. اللہ انہیں ان کے ہاتھ میں موبائل کے بجائے قرآن عطا فرمائے. بڑی نوٹڈ باتیں سب 2-3 آیتوں کے ذریعے سے ذرا سمجھیں. اور یوم عاشقاں منانے والوں، ویلنٹائن ڈے کے تصور میں جینے والوں، خدا سے ڈرو. مرنا تمہیں بھی ہے، مرنا ہر ایک کو ہے. جو پیدا ہوا ہے وہ ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے. پیدا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ اسے موت آنی ہے. کل نفس، ہر سانس لینے والے نفس، ہر جاندار کو جن کے اندر بھی رمق ہے، سانس ہے، ہر طرح سے آپ چرند پرند شجر حجر سب کو آپ دیکھیں، ایک دن ان کو مرنا ہے. یہ اتنی حقیقت ہے کہ جینے کی گارنٹی نہیں ہے لیکن مرنے کی گارنٹی ہے. کب تک آپ جیئیں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک دن مرنا ہے اس کی گارنٹی ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی زندگی، ایمان والی زندگی نصیب کرے اور موت بھی ایمان پر نصیب فرمائے. نوجوانوں، بچوں اور خاص طور سے گھر کی بہنوں اور بیٹیوں کے پاس بیٹھو، باتیں کرو، ان سے شیئر کرو اپنی فیلنگ، شیئر لو ان سے فیلنگ کو. شریعت اسی کا نام ہے، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا. اور یہ آغاز اگر گھر سے نہیں کرو گے تو یاد رکھنا باہر کی فکروں میں گھر کی چڑیا اڑ جائے. پھر آپ ہاتھ ملتے رہو گے، اپنی عبادتوں کو کوستے رہو گے، کہو گے ہم تو نمازی بھی تھے، حاجی غازی بھی تھے، پھر بھی ہمارے گھر میں ایسا کیوں ہو گیا. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے جہاں تمہیں
اپنی عبادتوں کے حوالے سے احکام نازل کیے فرمائے، وہیں گھر کی ذمہ داریاں بھی آپ کو دی ہے، گھر کا رسپانسبل بھی آپ کو بنایا ہے۔ آپ بحیثیت بھائی کیسے آپ اپنی بہن کے سامنے دوسروں سے بات کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، جب کسی کا کال آتا ہے، گھر میں ماں بھائی بہن سب بیٹھے ہیں، ایکسکیوز می 2 منٹ میں آتا ہوں، کون ایسا؟ ماں سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل وہ کال ہے، باپ سے بھی زیادہ کہ باپ ماں کے سامنے آپ وہ بات نہیں کر سکتے، وہ کون سی بات ہے جو آپ آتا ہوں 2 منٹ میں؟ یہ کتنی بڑی نعمت کی جگہ سے، عظمت کی جگہ سے، برکت و رحمت نازل ہونے والی جگہ سے آپ کو ایکسکیوز می کر کے باہر چلے گئے۔ نہیں مسلمانوں، یہ آپ کا تو بے امتیاز نہیں۔ اگر موقع ملے ہیں بڑوں کے سامنے بیٹھنے کے تو کچھ نہیں بھی بول رہے، ان کی بولیاں سنو، یہ عبادت ہے۔ اچھی باتیں وہ کہیں تو ان کو قبول کرو، یہ عبادت ہے۔ آپ اپنوں میں بھی بیٹھے ہو تو موبائل میں مگن ہو، اپنوں میں بھی بیٹھے ہو تو کسی سے بات نہیں کر رہے ہو، تو پھر گھروں کو اب قبرستان کیوں تم نے بنا دیا ہے؟ خاموش رہنے والی جگہ تو قبرستان کی ہے، تم بات کس سے کر رہے ہو؟ بیٹھ کر کے چیٹنگ کر رہے ہو، بیٹھ کر کے باتیں کرو، کیا کر رہے ہو؟ کب ماں سے بات کرو گے؟ کب ماں کو ماں کہو گے؟ کب مائیں اپنی بیٹوں کو بیٹے کہہ کے پکارے گی؟ کب تم ایک دوسرے کو فیل کو شیئر کرو گے؟ کب محسوس کرو گے کہ ہمارا کوئی خوبصورت رشتہ ہے، کوئی خوبصورت؟ آپ سمجھ رہے ہو خدا کی عبادت کر رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام علی مقام تشریف لائے، کاندھے پر پشت انور پر چڑھ گئے۔ سوچیں، عبادت کو طول دے دیا مصطفیٰ جان رحمت نے، اتنا طول دیا کہ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے جب پوچھا تھا کیوں کیا طول، تو فرمایا انی کرے، تو مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ میں اگر سر اٹھاتا تو حسین گر جاتے ہیں، رشتوں کو گرنے نہیں دیا۔ دیکھیں آپ ذرا سمجھیے، اہل بیت کی عظمت سر آنکھوں پر ہے لیکن وہاں رشتے ہیں، اس کو محسوس کیے۔ ذرا کوئی اور صحابی کا بیٹا آ جاتا تو بیٹھتا بھی نہیں۔ ذرا سمجھیے ان رشتوں کو، اپنے رشتوں کی عظمتوں کو بچائیے۔ آپ نہیں ویلنٹائن ڈے کے بھیٹ چڑھنے دے سکتے اپنی بہن کو، اپنی گھر کی عورتوں کو۔ اب تو عورت بولنا پڑ رہا، 4 بچے کی مائیں بھاگ رہی ہیں، اس لیے اب عورت بولے، کمال ہے، بچوں کو چھوڑ چھوڑ کر کے مائیں بھاگ رہی ہیں، کس کے ساتھ؟ توبہ الہی۔ ارے بچے ہو گئے، شوہر موجود ہے تو کیوں بھاگ رہی ہو؟ کیا وجہ ہے بھاگنے کی؟ تم نے بیٹھ کر نہ بات کی، ارے بیٹھتے تو ان کو شیڈول معلوم ہوتا کہ اس وقت سے اس وقت تک بات کرنے کا معاملہ، تم نے 24 گھنٹے ان کو ان کا دے دیا ہے، وہ اپنے حساب سے لائف کو اس کا شیڈول بنا کر جی رہی ہے۔ وہ ترکاری بھی بنا رہی ہے تو سیریل دیکھ رہی ہے، وہ ترکاری بھی بنا رہی ہے تو آن لائن کسی سے بات کر رہی ہے۔ توبہ الہی، کیا ہوگا؟ کیا لگتا نہیں ہے آپ کو؟ شادی کو ایک مذاق بنا لیا گیا، شادی کرتے ہیں، نوجوان چلے جاتے ہیں، بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، تیسروں کے ساتھ اب پھر وہ شروع ہو جاتا ہے، بھاگ جاتی ہے۔ توبہ۔ اور پھر وہ حقیقت واضح ہو گئی تو اب کھلا ہے، طلاق ہے، اب پھر اگر پھر دوسرے تیسرے کے ساتھ اب ظلم سہتی ہیں، پھر آ کر کے ہم نے باپ کو چھوڑا تمہارے لیے، ماں کو چھوڑا تمہارے لیے۔ ظالم عورت، تمہیں کس نے کہا تھا چھوڑنے کے لیے، جو آج آ کر کے آن لائن بول رہی ہو ہم نے باپ ماں کو چھوڑا تمہارے لیے؟ اب فریج میں ٹکڑے پل دیکھو، سوشل میڈیا کا دور ہے، بھائیوں بہنوں کی حفاظت کرو، وہ اولاد کی حفاظت کرو، گھر کی بیٹیوں کی رکشا کرو۔ آپ بڑے ریسپانسبل ہو۔ کوئی یونیورسٹی نہیں تھی صحابہ کرام کے زمانے میں، یونیورسٹی سے مراد یہ آج جو یہ آپ دیگر معلومات کے لیے تعلیمات حاصل کرواتے ہیں، کوئی نہیں تھی، لیکن جنت کی سردار نکلتی تھی۔ خاتون جنت کن کا لقب ہے؟ فاطمہ الزہرا کا لقب ہے۔ کون سی یونیورسٹی سے انہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کی تھی بتائیے تو؟ خدا سے راضی ہونا خواب میں بھی آج ہماری بہنوں کو نہیں آ رہا۔ مچھلیاں خواب میں آ رہی ہیں، سانپ خواب میں آ رہے ہیں، تاج محل گھومتے ہوئے تو نظر آ رہی ہے،
परसों तो बड़े बड़े, अरे परसों अल्लाह बचाए हमारी औरतों को जो फोन किए थे, हमारे ख्वाब में सुअरा आ रहे हैं। मैं सच में कांप गया। मतलब वॉइस को ऑन किया हुआ था। अब घर में जब बच्चे सुने, तौबा, बंद कर दिया। हमारे दो दो मोटे मोटे सुअर आ रहे हैं। बाप रे, क्या हो रहा है? मैंने जहां तक अपने इल्म के मुताबिक यही कहा, रात में कौन सा सीरियल देखे थे? झूठ नहीं बोलना। ये जानवरों के, एनिमल्स के, ये सब के देख रहे था, वो चाया से है, कोई साथ नहीं, वो हकीकत है। आज से तुम नाते शरीफ या कुरान पाक पढ़कर सो, मुस्तफा का रौजा आएगा ख्वाब में इंशाअल्लाह। कुरान पाक देखकर बावजू होकर सो, इंशाअल्लाह राबिया का सलाम आएगा तुमको, फातिमा की दुआ आएगी तुमको। तुम खुद अपने ऊपर और अपने आप को हलाक कर रहे हो। इसीलिए कुरान की मैंने वही आयत तिलावत की। लोगों, अपने हाथों हलाकत में खुद को मुब्तला मत करो, नेकी करो, नेकों को अल्लाह पसंद फरमाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम। तुम हिदायत पर हो मुस्तफा के सदके, लेकिन कहीं तुम्हें गुमराह करने वाले गुमराह न कर दे, इसलिए अपनी फिक्र करो। ये कुरान का उन्वान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ईमान वालों, खुद की फिक्र करो और अपने अहलो अयाल की भी फिक्र करो। क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे अहलो अयाल में से नहीं है? तुम्हारी घर की औरतें तुम्हारे अहलो अयाल में से नहीं है? क्या अहलो अयाल सिर्फ बीवी बाल बच्चे होते? नहीं, घर का हर मेंबर अहलो अयाल में से। अपने जहां तक मुमकिन हो अपने घर की फिक्र करो, बहनों की फिक्र को, बेटियों की फिक्र करो। लेकर के चली जाती है, मुझे होमवर्क करना है, मुझे क्लास वर्क करना है। दरवाजा लगा दी है, क्लास वर्क नहीं कर रही हो, चैटिंग वर्क हो रहा है। हेलो बेस्टी, बेटी, वोटी, वाह वाह। मुसलमानों हंसो नहीं, बड़े पुरफतन दौड़ आ रहे हैं। फितनों की फितने तुम्हारे घरों में ऐसे घुसेंगे, नबी का फरमान सुनो, बुखारी की हदीस है, जैसे बारिश के कतरात, बारिश के कतरात को गिन भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। फितने ऐसे ही कवक़इल मतर, ये लफ्ज है, बारिश के कतरात जैसे गिरते हैं ऐसे ही फितने तुम्हारे अंदर गिरेंगे। एक हदीस तो ऐसी है कि तुम लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम यहूदियों और ईसाइयों के कल्चर को अपना लोगे, यहां तक कि ऐसा तुम्हारे घरों में यहूदियत और ईसाइयत आ जाएगी कि जैसे जूता होता ना, जूता उसका एक दूसरा बराबर होता। एक पांव का जूता बड़ा, दूसरे पांव का छोटा नहीं होता, तो ऐसे ही दोनों बराबर, हज़्वन नाल बिन नाल, ये लफ्ज है। एक जूता दूसरे जूते के बराबर, यानी एक जूते में आपको रखा, दूसरे जूते में यहूदी को रखा। ऐसे तुम्हारे अंदर जो है उनका कल्चर दाखिल हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं? कान छिदाते हो तो मां बाप ने औलादे नरीना के लिए दुआ की और वो बेटा पैदा हुआ तो लड़की बनने की कोशिश कर रहा है। आज जाओ, अभी देखो जाकर पार्कों में, नहीं है यकीन, 70% बेटियां हमारी होंगी वहां बैठी। क्यों? यौम आशिका मना रही, इश्क का दिन है आज। लानत है, और उन पर कम है लानत, घर के जिम्मेदारों पर लानत ज्यादा है। कहां गई तुम्हारी गैरत? कहां गई वो बेटी जिसे मुस्तफा की बेटी कहते हैं? एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के साथ तशरीफ लाए फातिमा के घर। दरवाजे पर आते हैं, दस्तक देते हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, कौन? कहा मैं हूं। खुश हो गए, लेकिन अचानक पूछते हैं आपके साथ और भी कोई है क्या? कहते हाँ एक सहाबी है। कहा फिर तो आप चले जाइए। वालिद गिरामी ताजदार अंबिया, गायब का जानने वाला रसूल, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है कि आज की बेटियों को बताना मकसूद है। कहा जा सकते हैं? कहा क्या हो बेटी? कहा वजह यह है कि आप तो मेरे अब्बू हैं, मैं ऐसा इस हाल में लिबास
जेब तन न की हुई हो कि आपके अलावा कोई और देख सके। एक बार हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा ऐसे ही रकीब पतला ओढ़नी ओढ़ी हुई थी। हजरत अस्मा आती है, जो बहन है उनकी, वो ओढ़नी फाड़ देती है और मोटा ओढ़नी उनके ऊपर ओढ़ा देती। नबी के सामने है, नबी के जब सामने है तो बीवी है, और बीवी है तो आप समझ सकते हैं वो जिस हाल में चाहे रह सकती है। और एक साली है, इनसे शादी हराम, और वो शादी में है, ज़ौजियत में पर्दे का कोई है कि कोई गलत भी हो सकता है नहीं। लेकिन जब फाड़ दिया दुपट्टा तो हजरत आयशा नाराज होकर कहने लगी, देखिए ये क्या कर दी अस्मा ऐसा, इस तरह से नाराज होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल अस्मा ने सही किया। कहा कैसा? अरे जिस दुपट्टे से जिस्म झलके ही वो दुपट्टा कैसा? दुपट्टा तो इसलिए होता कि ताकि जिस्म को ढांक सके और बातनी जगह, बातनी हयात, बातनी बनावट न दिखे। लेकिन आज हमारी बेटियां गोलोबंद, हमारी बेटियां पतले रकीब कपड़े, और वो भी अब अल्लाह का करम करना कैसा? अरे औरतों, तुम्हारा बाल भी औरत है, तुम्हारा नाखून भी औरत है, ऑल इन ऑल तुम औरत हो। औरत कहते ही है उसको जो छुपाने की जगह हो, छुपाने की चीज हो। लेकिन है ऐसा नहीं। कौन जिम्मेदार है? घर के मर्द जिम्मेदार है, घर के बड़े जिम्मेदार, सिर्फ शौहर नहीं, बाप भी जिम्मेदार है, भाई भी जिम्मेदार है। जो मर्द है, हर मर्द को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है अपने घर की औरतों और अहल की, सब जिम्मेदार है। बचा लो अपनी मां को, बचा लो अपनी बहन को, बचा लो अपनी बेटियों को, बचा लो खवातीन को। घर से शुरू करोगे, मुआशरा खुद बच जाएगा। घर से शुरू करो आप। अल्लाह ताला, तुम इंतजार कर रहे हो आरएसएस का, तुम इंतजार कर रहे हो संगठनों का कि वो जो है मारेंगे या जबरदस्ती शादी करा देंगे। तुम मुस्तफा को मानकर, रसूल को मानकर, शरीयत को मानकर, खुदा और रसूल को मानकर मोमिन हुए हो। तुम्हारा कानून न मिटने वाला कानून है, न चेंज होने वाला कानून है। ये जितने भी कानून लगाना है लगाए, इन्होंने तो लगा दिया मर्द मर्द से शादी कर सकते हैं, इन्होंने तो बहुत बुरे बुरे कानून लगा दिए। ये कानून नहीं है बल्कि कानून इस्लाम पर धब्बा है। हमारी बेटियां इस कानून को तो याद रख रही, क्यों? इसलिए कि तुमने कानून इस्लाम नहीं दिया उनको, तुमने कानून इस्लाम का एहसास नहीं दिया उनको, कि उनका जो वकार है। हम मर्द है ना, मर्द कहते हैं रिजाल को अरबी में, रिजाल, रजुलुन सिंगुलर है, रिजाल प्लूरल है, मर्द रिजाल। लेकिन आप 114 सूरह है कुरान पाक में, कहीं पर भी किसी सूरत में सूरह रिजाल नहीं है, और औरत बोलते हैं निसा को, सूरह निसा चौथा सूरह मौजूद है पूरे कुरान में। आप देखें सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा। निसा किसको बोलते हैं? औरतों को बोलते हैं। सोचिए, जिस कुरान में अल्लाह पाक ने एक पूरा सूरा औरतों के नाम से रखा हो, खुदा की बारगाह में औरत का कितना बड़ा मकाम होगा। क्या वो इसलिए कि वैलेंटाइन डे में वो पार्कों में जाकर किसी गाय के पहलू में बैठे, इसलिए वो सूरह निसा में है? इसलिए है वो औरत? नहीं, औरत इसलिए है कि खुदा ने उसे औरत का दर्जा दिया है। औरत खुदा के एहसास में औरत है, बेटियां खुदा के एहसास में बेटियां हैं, तौहीद के आईने में वो बेटियां हैं, नहीं तो वो कुछ नहीं। वरना देखिए, अम्मा लतल हतक, ये भी औरत है जिसे उम्मे जमील अबू लहब की बीवी कहा जाता है। अल्लाह फरमा रहा, फीजी बिहा हब्लुम मिन मसद, तुम्हारे गले में खजूर की रस्सी होगी, क्योंकि तूने उसी खजूर के कांटे मुस्तफा के राहों में बिछाए। नहीं, तुम्हें तो मुस्तफा के लिए दिल बिछाना था, शरीयत के लिए अपना वजूद बिछाना था, मुसल्ला बिछाकर खुदा को याद करना था, उसका नाम औरत है। ऐसी औरतों को सूरह औरत और सूरह निसा कहा गया। बचा लो अपनी बहनों को, बचा लो अपनी बेटियों को। जब मैं आ रहा था तो आज अभी फोन किए तो मेरा जहन बदला, और एकदम बिल्कुल इमीडिएटली आज 14 फरवरी है ना, मुसलमानों बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज तो हर डे मनाए जा रहे हैं, रोज डे, चिल्ड्रन डे, ये डे, वो डे, कोई डे। किसी दिन तौहीद डे भी मना लो, किसी दिन रिसालत डे भी मना लो, किसी दिन अपनी माँ का डे भी मना लो यार। और मनाने से मुराद वो केक काट कर नहीं। अब जाहिर है जब तौहीद डे मनाओगे तो केक तो काटना नहीं होगा, एक अल्लाह कलमे तैयबा पढ़ोगे तो वो तौहीद डे होगा ना।
ایک اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ ایسا تو بھی بنا دو آپ. خدا کرم کرنے والا ہے، خدا پکڑنے والا ہے، خدا عزت دینے والا ہے، خدا ہی ذلت دینے والا ہے، اسی کے دستے قدرے میں سارا خیر ہے. اس لیے مسلمانوں، تم خدا سے ہٹ کر کچھ نہیں کامیابی حاصل کر سکتے. تم لمحوں میں جو خطا کر رہے ہو نا، صدیوں کی سزا پانے کے لیے تیار رہو. تم اگر دوسروں کی بہو بیٹیوں کو سے چیٹنگ کرو گے، وہ تو کم ظرف اور کم عقل پیدا کی گئی ہیں. اس لیے میں نے پہلے پازیٹو ادھر سے درس دیا. اب نوجوانوں سنو، اگر تم برائی کی طرف جاؤ گے، دوسروں کی بیٹیوں پر بدنگاہی رکھو گے، چاہے رات کی تاریکی ہو یا دن کے اجالے ہو، تو اپنی بہنوں کے لیے بھی تیار رہو، اپنے گھر کی بیٹیوں کے لیے بھی تیار رہو. حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زنا صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی خاص عمل اور حرکت کر لو، نہیں، برے نگاہ ڈالنا بھی زنا ہے. آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، سوچ کا زنا ہے، بول کا زنا ہے. یہ سب زنا میں داخل ہے. اور جس بھی انسان سے ایسا عمل سرزد ہوا ہے، حدیث کے الفاظ سنو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں، سنو، اگر تم نے غیروں کے ساتھ برائیاں، بدکاریاں اور زنا کی ہے، تو نسلوں میں کبھی نہ کبھی ایسا آئے گا کہ تمہارے خاندان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی زنا ہوگا. یہ ایک بدلہ ہے جو ہوگا ایسا. لے ڈرو. بڑے سے بڑا بدکار بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی ہماری بہن پر آنکھ اٹھائے. بولو چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. تو تم دوسروں کی بہن پر کیوں اٹھا رہے ہو؟ تم دوسروں کی بیٹیوں پر کیوں اپنی نگاہیں بد اٹھا رہے ہو؟ اس لیے انفرادی طور پر جو قرآن کا فرمانا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. ہدایت پر تو اللہ رسول کے صدقے میں، ہدایت پر تو بزرگوں کی دعاؤں سے تم ہو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہوں کی وجہ سے تم بھی گمراہ ہو جاؤ. تم بھی گمراہ ہو جاؤ. سامنے سے بڑے آفر آئیں گے، ریچارج کر دو، چلنے لگے چاہیے. فون آ گیا ان نون نمبر، ہاں میں بول رہی ہوں، آپ ہی کو کرنا ہے. یہی ہے زمانہ، یہی ہے زندگی. کیا اسی کے لیے 45 وقت کی نماز مصطفیٰ نے معاف کرایا تھا؟ اسی کے لیے کہ چیٹنگ کرو آپ، اسی کے لیے کہ پارکوں میں کسی کو پہلو میں لے کر یا کسی کے پہلو میں دیکھو؟ نہیں نہیں نہیں، اس لیے نہیں. اگر اس لیے کرانا ہوتا تو آواز نہیں آتی کہ پڑھو گے 5 لیکن ثواب 50 ہی کا دوں گا. اس لیے نہیں آتی آواز. آواز اس لیے آئی تھی کہ 5 وقت میں تم اس طرح عبادت کرو گے کہ تمہارا ہر وقت میری عبادتوں میں ہی لگا رہے گا، تمہارا ہر وجود میرے ہی طرف متوجہ اور اٹریکٹ رہے گا. یہ تصور تھا، یہ خیال تھا جو 50 وقت کو 5 وقت میں بدلا گیا. تم کو 1,00,000 میں 97,500 کا حکم نہیں ہے، 2,500 کا حکم دیا گیا. کیا اس لیے کہ 97,500 میں 6,000 5,000 آواروں میں خرچ کرو؟ پرسنٹیج کے حساب سے تم ادھر ادھر خرچ کرو، فضول میں خرچ کرو. 2,500 عبادت میں، 97,500 فضول میں. تو بہتر تھا نا 97,500 کا حکم دے دیتا. نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے 2.5% بھی خرچ کرو گے تو 97.5% اپنوں پر خرچ کرو، فضیلت میں خرچ کرو، اچھائی میں خرچ کرو، یہ 2.5% سے زیادہ ثواب ملے گا. اس لیے تمہیں کوانٹیٹی میں دیکھیں تو کمیوں کا عنوان ہے عبادتوں میں، لیکن کوالٹی بڑی خوبصورت ہے. مسلمانوں سمجھو، تم بہترین امت ہو. شر کہاں سے آ گیا تمہارے اندر؟ کنتم خیر امت، تمہارے تو نیچر میں خیر ہونا چاہیے، تمہارے وجود میں خیر ہونا چاہیے. تم ناخن سے لے کے سر کے بال تک خیر ہو، کیونکہ رب نے کہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تم بہتر ہو. اب ضد کر سکتے، کہاں آج سے بہتر جی بول سکتے آپ؟ رب کہہ رہا تم بہتر ہو، تو بن کر بتاؤ کہ واقعی اللہ تیرے بھروسے کو ہم نہیں توڑیں گے، ہم بہتر ہیں. ہم اپنی اولاد کی فکر کریں گے، ہم اپنی بچوں کی فکر کریں گے، ہم اپنی بیٹیوں کی فکر کریں گے، ہم اپنی بیٹیوں کی رکشا اور حفاظت کریں گے. اس لیے سنو، برقع اس لیے نہیں پہناؤ کہ فیشن دکھے، اس لیے نہ پہناؤ، بلکہ اس لیے پہناؤ کہ ہماری بہن نے اگر ٹائٹ لباس اندر پہنے ہیں تو برقع پہن لے. ٹائٹ لباس کی وجہ سے جسم کی بناوٹ اگر دکھ رہی ہوتی تو اب نقاب ڈھک لے، برقع پہن لے، اب وہ ٹائٹ پنا بھی بند ہو جائے، ختم ہو جائے. اس لیے پہناؤ.
لیکن افسوس ہماری بہنیں لباس پہننے کے باوجود، برقع اوپر سے پہننے کے باوجود ایسے ٹائٹ پہنتے ہیں کہ جسم کا وجود اور بناوٹ دکھتا ہے. تو مقصد برقع بھی ختم ہو گیا. خریدنے کے وقت سمجھو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ضد نہ کرو. ہر بات میں بولو کہ فاطمۃ الزہرا، رابعہ بصریہ، ازواج مطہرات، امہات المومنین، یہ سب کے نام لو. پھر دیکھیے نام کی برکت سے چہرے نیچے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن تم جو ہے نا بھائیوں کیا کرتے ہو، میں بول رہا ہوں نا پہنتے کہ نہیں پہنتے، ارے اس کی نہیں پہنتے تو نہیں لے جاؤں گا. یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ تو دادا گیری ہو گئی، یہ تو اکراہ کی صورت ہو گئی. شریعت کا ساتھ لو، شریعت کا استعمال کرو تو انشاءاللہ ہماری بیٹیاں یوم خدیجہ الکبریٰ منائیں گی رمضان میں، یوم فاطمۃ الزہرا منائیں گی رمضان میں. یہ چلڈرن ڈے، یوم ویلنٹائن ڈے، یہ سب بھول جائیں گی کیونکہ اتنے ڈے ہیں ان کے پاس کہ آل ڈیز نہیں، آل ان آل ڈے جو ہے شریعت ہی میں پھر گزرے گا. الحمدللہ کوئی ڈے تمہارے پاس آئے یا نہ آئے، ماں تو ہے نا یار، ہر روز تمہارے پاس ماں ہے، باپ تو ہے نا الحمدللہ، شوہر تو گھر میں ہے نا، اور اے باپ ماں اولاد تو ہے، کم سے کم بیٹھ کر باتیں کرو. موبائل خدا کے واسطے، خدا کے واسطے یہ اجازت کا عنوان ہے، جائز اور مستحب یعنی پسندیدہ کا عنوان نہیں ہے، اجازت ہے. تمہیں اجازت ہے. آپ فتویٰ پوچھتے ہیں نا قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاں اجازت ہے، لیکن جو ریحل پہ پڑھ رہے ہیں نا اس سے کم ثواب ملے گا. قرآن دونوں پڑھ رہے ہیں لیکن ثواب یہاں، کیونکہ یہ آنکھ سے وہ تحریر دیکھ رہے ہیں جو واقعی ایگزیکٹ تحریر ہے. الحمدللہ اس کو چوم رہے ہیں. پھر موبائل کو چومتے ہو، قرآن پڑھتے ہو تو چومتے ہو نہیں. ریحل پر قرآن رکھنے والا رکھنے سے پہلے بھی چومتا ہے اور رکھتا ہے تب بھی چومتا ہے. اس لیے ایسی عادت ڈالو، وقت کو مسجد میں گزارنے کی عادت ڈالو. الحمدللہ سارے باطنی شیطان بھی بھاگیں گے اور ظاہری شیطان بھی بھاگیں گے. دعا ہے اللہ ہم سب کو، ہم سب کی اولاد کو عزت و آبرو کا جینا نصیب فرمائے. بچے ہوئے لمحات کو بخیر و عافیت، صحت جسمانی ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنتیں نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ